بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات علی محمد و آلہ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر اس فرش عزا پہ تشریف لائے خدا ان تمام مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی بہت پیاری آیت جس میں پروردگار عالم انسانیت کو بشریت کو ایک پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہے انسان اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا، اور یاد رکھیے ہدایت انسان کے لیے ہے، ہدایت حیوان کے لیے نہیں۔ مجلس انسانوں کے لیے رکھی جاتی ہے، حیوانوں کے لیے رکھی نہیں جاتی۔ اسکول انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، حیوانوں کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ یونیورسٹیاں انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، حیوانوں کے لیے بنائی نہیں جاتی۔ شاید آپ کے بچے، آپ کی نسلیں آپ سے پوچھیں کہ فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی اور خدا نے کسی حیوان کو نہیں دی؟ تو آپ ایک ایک چیز گنوا سکتے ہو۔ مثلا میرے لال، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، آنکھیں جانور کو بھی دی، تو کبھی بھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا۔ آج انسانیت کس پہ ناز کر رہی ہے کہ فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، فلاں کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، فلاں کے بال بہت اچھے ہیں۔ تو اگر آنکھوں پہ ناز کرے تو گدھا کرے، اس کی آنکھیں ہم انسانوں سے زیادہ بڑی بھی ہیں۔ اگر بالوں پہ ناز کرے تو گھوڑا کرے۔ ہم کئی قسم کے شیمپو لگا کے بالوں کو نرم کریں، اس کے قدرتی نرم ہیں۔ کس چیز پہ انسان کو ناز کرے؟ شاید کوئی کہے کہ میری چمڑی سفید ہے لہذا یہ میرا کمال ہے، تو پھر اگر سفیدی پہ ناز کرے تو کبوتر کرے۔ رنگ میں بھی انسان سے زیادہ سفید ہے، پرواز میں بھی انسان سے زیادہ بلند ہے۔ اگر کوئی اس پہ ناز کرے کہ میں کھانا بہت زیادہ کھا لیتا ہوں، پہلے زمانے میں گاؤں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ جناب ایک وقت میں 10 روٹیاں کھا گیا، کسی نے کہا ہم 15 کھا گئے، کسی نے کہا ہم 30 کھا گئے۔ تو اگر کھانا کھانے پہ ناز کرے تو بھینس کو کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں سے زیادہ بھی کھاتی ہے اور رج کے کھاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے انسان کو دی اور حیوان کو نہ دی؟ آنکھیں تجھے بھی دی، حیوان کو بھی دی۔ زباں پہ ناز نہ کرنا، تجھ سے زیادہ لمبی زباں حیوان کی ہوتی ہے۔ سونگنے پہ ناز نہ کرنا، سونگنے کی کتے کی زیادہ انسان سے زیادہ ہے۔ آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، عقاب کی آنکھیں تجھ سے زیادہ تیز دیکھتی ہیں۔ دنیا میں کتاب کھلی، نوجوانوں کو پتا ہوگا، ورلڈ گنیز بک، اس میں انسان ریکارڈ بناتا ہے۔ ایک پاکستانی نے ریکارڈ بنایا۔ ریکارڈ کیا بنایا؟ اصل میں انسانی ریکارڈ کیا تھا اور انسان کن ریکارڈوں کو بنانے پہ لگ گیا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم مدار انسانیت سے نکل کر ان کاموں میں داخل ہو گئے ہیں جو کمالات کس کے کمالات تھے؟ حیوانوں کے کمالات تھے، انسانوں کے کمالات نہیں تھے۔ ورلڈ گنیز بک میں کوئی شاید پشاور کا بندہ تھا، اس نے ریکارڈ بنایا، اس نے اپنے سر سے 1000 اخروٹ توڑے۔ کیا اخروٹ توڑنا کمال بشر ہے؟ اگر آپ سر سے 1000 اخروٹ توڑ سکتے ہو تو بلڈوزر تو لاکھوں اخروٹ توڑ سکتا ہے۔ ایک انگریز خاتون نے ریکارڈ بنایا، اس نے ایک وقت میں 27 برگر کھا لیے۔ میں نے کہا اگر یہ کمال انسان تھا تو جانور تو اس سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ کمال بشر یہ نہیں کہ تو کھاتا کتنا ہے، کمال بشر یہ نہیں تو تیز کتنا دوڑتا ہے،
یہ ساری طاقتیں خدا نے کس کو دی ہیں؟ حیوان کو دی ہیں. لیکن 5 منٹ سوچو، اس نے شیر بنایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. اس نے جنگل بنایا، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. اس نے قندیل شمس و قمر بنائے، اس نے اپنی تعریف نہیں کی. اس نے پوری کائنات بنائی، اپنی تعریف نہیں کی. لیکن جب اس نے تجھے بنایا تو کہا میں احسن الخالقین. میں بہترین بنانے والا ہوں. میری کون سی ادا عرب کو اچھی لگی؟ دیکھو کبھی کبھی ایک پینٹر جب پینٹنگ کرتا ہے نا تو کبھی کوئی ایسی تصویر بناتا ہے، خود کو داد دیتا ہے کہ واہ میں نے کیا بنایا ہے. اس نے جب تجھے بنایا تو خود کو واہ واہ کہا میں بہترین بنانے والا ہوں. اب 5 منٹ سوچو، میری آنکھوں کو دیکھ کے واہ واہ کیا ہوگا، میرے چہرے کو دیکھ کے اس نے تعریف کی ہوگی. معصوم فرماتا اگر اس چیز کو ڈھونڈ لے اور وہی قیمتی چیز بقا انسان کا نام ہے، اور وہی چیز باقی رہے تو انسان محب علی بھی رہتا ہے. اس کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بنتی ہے. فرمایا کس چیز کو بنانے کے بعد اس نے کہا میں احسن الخالقین ہوں. اور جب قرآن اٹھاتے ہو تو رب خود کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے انسان زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے میں نے اگر کسی کے لیے مسخر کیا ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ شمس و قمر تمہارے لیے بنائے، یہ قندیل شمس و قمر تمہارے لیے بنائی، یہ چرند و پرند تمہارے لیے بنائے، یہ نظام ہستی تمہارے لیے بنایا، یہ پانی یہ خاک تمہارے لیے بنائی. فرمایا پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی، بس میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. شمس و قمر چرند و پرند سب کس کے لیے بنے؟ دیکھو گدھا کس کی خدمت میں ہے؟ سورج کس کی خدمت میں ہے؟ لوہا کس کی خدمت میں ہے؟ لکڑیاں کس کی خدمت میں ہیں؟ یہ لاؤڈ اسپیکر کس کی خدمت میں ہے؟ یہ اینٹیں، یہ پتھر، یہ پنکھے سب کس کی خدمت میں ہیں؟ انسان کی خدمت میں. تو کہا میں نے ساری کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ تیرے لیے بنایا. تجھے کائنات کے لیے نہیں بنایا، تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا. اگر میں نے تجھے بنایا تو کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. اب کہا کہ فرق انسان اور حیوان تو یہاں سے پتا چلا کہ حیوان بنا میرے لیے، میں بنا اس کے لیے. تو اگر اس کے لیے بنا تو میرے اندر کوئی خاص چیز تو اس نے رکھی ہوگی. اکثر جو مدرسوں میں بچے جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں ڈیفینیشن آف انسان، انسان کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے. یہ انسان کی تعریف لکھی گئی، ڈیفینیشن لکھی گئی. لیکن بعض ہمارے علماء کہتے ہیں یہ تعریف بشر صحیح نہیں ہے کہ اگر بولنے کی وجہ سے انسان کو شرف ملتا تو بولتا تو طوطا بھی ہے. مختلف قسموں کے طوطے ہیں، کوئی 500 لفظ بولتے ہیں، کچھ 2000 بولتے ہیں. میکسیمم لکھا گیا 2500 سے 3000 لفظ ایک طوطا بول سکتا ہے. اگر بولنے کی وجہ سے انسان کو شرف ملتا بولتا تو یزید بھی تھا، بولتا تو یزید بھی تھا، بولتے تو دشمنان اہل بیت بھی تھے. تو کہا بولنے کی وجہ سے انسان نہیں ہے. ایک الگ چیز خدا نے انسان میں رکھی ہے. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ تعریف انسان یہ ہے کہ انسان ایک ایسا وجود ہے جسے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت عطا کی گئی. آپ کتنا بھی ایک بندر کو سکھاؤ بس سرکس میں نچا سکتے ہو، لیکن دنیا کے کسی بندر کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے. ایک شیر کو سرکس میں لا کے 4 کرتب کروانا سکھا سکتے ہو. حیوان میں بھی سیکھنے کی طاقت ہے، پر فرق انسان اور حیوان یہ ہے حیوان محدود سیکھ سکتا ہے. آپ ایک جانور کو سکھا سکتے ہو کہ رسی یہاں کھینچی تو ادھر جانا، یہاں والی کھینچی تو ادھر جانا، اتنا سکھا سکتے ہو. لیکن ایک گدھے کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے.
انجینئر نہیں بنا سکتے، کسی اسکول کا ٹیچر نہیں بنا سکتے، کیونکہ جانور ہے، اس کے اندر محدود سیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن فرمایا فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ انسان کو خدا نے لامحدود سیکھنے کی صلاحیت دی۔ جب یہ لامحدود سیکھنے کی صلاحیت پا گیا تب جا کے کوئی سلمان بنا، تب جا کے کوئی ابو ذر بنا۔ حاصل کرنا کس پر لازم ہے؟ انسان پر، کسی گدھے پہ لازم نہیں ہے۔ گھر میں چھوٹی بکری ہو، کوئی مرغی ہو، اسے آپ اسکول نہیں بھیجتے ہو۔ اسکول کسے بھیجتے ہو؟ انسان کا بچہ اسکول جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا لامحدود علم حاصل کرنے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے، آپ ایک یونیورسٹی میں 5 سال 4 سال کے بعد بندہ بیچلر کر کے نکلتا ہے۔ MBBS ڈاکٹر بننا ہو تو 5 سال پڑھے گا، 5 سال کی ٹریننگ ہوگی، 10 سے 11 سال کے بعد انسان ڈاکٹر بنتا ہے، تقریباً 8 سال کے بعد انسان انجینئر بن جاتا ہے۔ آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایک انسان کا داخلہ کروایا اور ساتھ ساتھ اسی یونیورسٹی میں گدھے کو باندھ دو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 10 سال کے بعد جب انسان یونیورسٹی سے نکلے گا تو کیا بن کے نکلے گا؟ ڈاکٹر بن کے نکلے گا، انجینئر بن کے نکلے گا، سائنسدان بن کے نکلے گا۔ لیکن اگر اسی یونیورسٹی میں 10 سال گدھا بندہ رہے، جملوں پہ غور کیجئے گا، اگر اسی علم کی یونیورسٹی میں 10 سال گدھا بندہ رہے تو 10 سال کے بعد گدھا گدھا ہی رہے گا، گدھا گدھا ہی رہے گا۔ تو پتہ چلا فرق انسان یہ ہے کہ اگر انسان علم کی محفل میں بیٹھے تو عالم بن کے باہر نکلتا ہے، اور گدھا اگر عالموں کی محفل میں بھی بیٹھے گدھا گدھا ہو کے رہتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی علی کے ساتھ رہا یا نبی کے ساتھ رہا، مسلمان یہ فرق سمجھ نہ سکا۔ مسلمان نے کہا ساتھ رہا تو عظیم بنا۔ اللہ کہتا نہیں، انسان کی تعریف یہ ہے کہ جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، چاہے علی کے ساتھ ہو یا نبی کے ساتھ ہو، اگر سلمان بن کے نکلے تو انسان ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہ بنے تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ منزل حیوان پر ہے۔ ذرا کھل کے قرآن کی آیت سے سمجھاؤں۔ حضرت عزیر کی بھی روح خدا نے لی، ساتھ میں گدھا تھا، اسے بھی خدا نے مارا۔ 100 سال کے بعد عزیر کو بھی زندہ کیا، 100 سال کے بعد گدھے کو بھی زندہ کیا، اور قرآن کہتا ہے 100 سال گدھا نبی کے ساتھ رہا، لیکن 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا تو نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ اگر صحبت عالم میں رہو یہ کمال نہیں ہے، صحبت عالم کے بعد اگر عالم بنو یہ کمال ہے۔ علی امیر کی صحبت میں رہنے کے بعد مومن بنو تو کمال ہے، رسول کی صحبت میں رہنے کے بعد سلمان و مقداد و عمار بنو تو کمال ہے۔ بندہ صحبت حسین میں رہے پر وجود میں بدلاؤ نہ آئے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بندہ حسین کی محفل میں رہے پر ادب نہ سیکھے، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حر نے بس اتنا ثابت کیا کہ میں انسان ہوں، کیونکہ جو حسین کے ساتھ ملنے کے بعد یزید کو چھوڑ دے اور راہ ہدایت پر آئے، یہ سے بتا رہا ہے کہ میرے اندر ایک صلاحیت ہے۔ کس چیز کی؟ سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ چوتھے امام کا فرمان ہے، فرمایا اگر کوئی علم کی محفل میں جائے، مثلا مجلس میں آئے، فرمایا 1 گھنٹے کی مجلس سنے، سننے کے بعد رات کو گھر جائے، جب بستر پہ سوئے تو یہ سوچے آج کی مجلس سے میرے وجود میں کون سی تبدیلی آئی۔
فرمایا اگر بدلاو آیا ہے تو سمجھے کہ آج کی مجلس سے ہم اہل بیت راضی تھے، لیکن اگر 100 مجلسیں سننے کے بعد ویسے کا ویسا رہے۔ ایک مومن تھے، مولانا کو آ کر کہنے لگے قبلہ صاحب ذرا نماز پہ مجلس پڑھیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو آپ ذرا تبلیغ کیجئے بیوی کیا پڑھے؟ نماز پڑھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیوی کو مجلس میں لائیے، ہم 4-5 جملے فضیلت نماز میں پڑھ دیں گے۔ تو مولانا کہتے ہیں پہلے دن یہ مومن مجلس میں آیا، اپنی بیوی کو لے کر آیا، مجلس یہ ٹاپک چل رہا تھا تو بات ذہن سے نکل گئی۔ مجلس کے بعد پھر آیا، مولوی صاحب اتنی زحمت سے بیوی کو لایا ہوں، اب 4 جملے نماز پہ پڑھ لیتے، میری بیوی نمازی بن جاتی۔ کہا ٹھیک ہے کل یاد دلانا، کل پڑھوں گا۔ اگلے دن مومن آیا، مولوی صاحب پھر بھول گئے۔ تیسرے دن کا مولانا آپ کل پھر بھول گئے۔ انہوں نے کہا کام کرنا، جب مجلس شروع کروں تو جب آؤ تو آخر میں کھڑے ہو جانا، تو تھوڑا سا گردن سے اشارہ کرنا تاکہ یاد آئے۔ ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، بندے کے ذہن میں بات رہتی نہیں ہے۔ تیسرا دن ہوا، یہ مومن آیا بالکل عین میں کھڑا ہو گیا، تو مولانا کو ایسے کیا قبلہ بیوی آ گئی ہے۔ تو کہتے ٹاپک کوئی اور چل رہا تھا، میں نے بیچ میں نماز کے لیے 3-4 حدیث ہیں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے دین کی جڑ کا نام ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم اہل بیت سے نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اسے شفاعت نہیں۔ ساری روایت میں نے نماز کی پڑھی۔ 5واں دن ہوا، پھر مجمع کے اینڈ میں آ کے کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب بیوی آ گئی ہے۔ میں نے کہا شاید ابھی بھی نمازی نہیں بنی، دوبارہ اشارہ کیا ہے اس نے۔ تو کہتا پھر میں نے 8-10 حدیثیں فضیلت نماز میں پڑھ دی۔ کہتا یہاں تک کہ 9 محرم تک ڈیلی آتا تھا، اشارہ کرتا تھا۔ تو ڈیلی میں نماز کے لیے 2 باتیں، 4 باتیں، 6 باتیں، عشرہ گزر گیا۔ مومن مسجد میں ملنے آیا، میں نے کہا بتاؤ نمازی بنی؟ کہا نہیں مولوی صاحب۔ کہا میں نے اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں پڑھی، نماز پڑھتی کیوں نہیں؟ کہا قبلہ ڈیلی یہی کہتی ہے جب تک تو نہیں پڑھے گا میں نہیں پڑھے گا۔ بندہ بدبخت خود نہیں پڑھتا، ڈیلی آ کے کہتا مولوی صاحب کسے سمجھاؤ؟ بیوی کو سمجھاؤ۔ یہ اس گدھے کی طرح تھا جو ڈیلی مجلس میں آتا تو تھا پر علی کی باتوں کو سنتا نہیں تھا۔ اللہ انسان کیوں قرآن کہتا قردۃ خاسئین، بعض لوگوں کو بندر بنا کے اٹھایا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو مکھی کی صورت میں بنا کے اٹھایا جائے گا، فرمایا وہاں انسان کی شکلیں انسان کے عمل کے مطابق بنائی جائیں گی۔ اگر عمل انسانی تھا تو انسان بنا کے اٹھایا جائے گا، اگر عمل حیوانی تھا تو حیوان بنا کے اٹھایا جائے گا۔ تو مجھے دیکھنا ہے میں کتنا % انسان ہوں اور کتنا % میں حیوان ہوں۔ تو آج شوگر کا ٹیسٹ کرنا ہو تو خون سے لیا جاتا ہے، بی پی کا ٹیسٹ کرنا ہو تو مشین لگائی جاتی ہے، کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرنا ہو تو بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اہل بیت بتا رہے ہیں۔ اگر تم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کتنے انسان ہو اور کتنے حیوان ہو تو یہ دیکھو تیرے اندر سیکھنے کی صلاحیت کتنی ہے، ڈیلی کتنے لفظ سیکھتے ہو، کتنی حدیثیں پڑھتے ہو، کتنا علم حاصل کرتے ہو۔ کبھی فرماؤ طلب العلم من المہد الی اللحد، انسان کی تعریف یہی ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو ماں کے گہوارے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کرتا ہے۔ یہ علم ہے جو تمہاری روح کو موٹا بناتا ہے، یہ علم ہے جو تمہارے وجود کے اندر ایمانی جذبات کو بلند کرتا ہے۔ تو فرمایا اگر انسانیت کا % بڑھانا چاہتے ہو اتنا تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے کیونکہ تیرے اندر ہدایت کی صلاحیت ہے، خدا نے تیری ہدایت کے لیے آدم کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے نوح کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے حضرت شیش کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا، تیری ہدایت کے لیے بارہ کو بھیجا۔ یہ حیوانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے بلکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سے ایک سوال تو کر سکتے ہیں نا، پروردگارا تم نے سب سے پہلے کائنات میں جس شخص کو بھیجا وہ ہادی تھا یا ہدایت لینے والا تھا؟ ہدایت دینے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تمہیں کہتا ہوں پروردگارا، یہاں ہمارے محلے میں کوئی چھوٹا موٹا عالم بھی آئے تو اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے،
کوئی ایم پی ایم این اے بھی آئے تو گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، کوئی جھوٹی دھاندلی زدہ وزیر اعلیٰ بھی آ جائیں اتنا گلیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے کہ جناب وزیر صاحب آ رہے ہیں تو میں کہوں پروردگارا آدم تو تیرا نبی ہے، تم نے دنیا بھیج دیا، یہاں کوئی گھر نہیں، کوئی روڈ نہیں، کھیتیں بنی ہوئی نہیں، تو اچھا نہیں تھا پہلے تو ہمیں بھیج دیتا؟ اللہ تو بنا سکتا ہے نا، تو پہلے کچھ انسانوں کو بھیج دیتا، وہ تیرے نبی کے لیے گھر بھی بناتے، تیرے نبی کے لیے روڈ بھی بناتے، تیرے نبی کے لیے کھیتی باڑیاں بھی کر دیتے۔ جب ہر چیز کائنات میں تیار ہو جاتی، بڑے پروٹوکول کے ساتھ حضرت آدم کو بھیجتا۔ اے خدا تم نے پہلے آدم کو بھیج دیا، گھر خود بنائے، ہاتھ بھی زخمی ہوئے ہوں گے، پاؤں بھی زخمی ہوئے ہوں گے، حضرت آدم نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی، کتنی محنتیں کی ہوں گی، سنے گا اللہ کی آواز کیا آئے گی؟ ہاں میرے بندے صحیح کہہ رہے ہو، میرے نبی کا اپنا پروٹوکول ہے، لیکن میں نے پہلے تجھے نہیں بھیجا، پہلے آدم کو بھیجا۔ اے خدا پہلے آدم کو کیوں بھیجا؟ تو رب کی آواز آئے گی، اگر میں تجھے پہلے بھیج دیتا اور تم میں سے اگر کوئی گناہ کرتا اور قیامت کے دن میں پوچھتا تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم کہتے ہیں خدا کوئی ہادی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے کہا مجھے اپنے نبی کے وجود کے زخم تو برداشت ہیں، پر تیرا یہ ایکسکیوز برداشت نہیں ہے کہ یہ کہو کیونکہ ہادی نہیں تھا لہذا میں نے خطا کی۔ تو آج بھی قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے تو اللہ کوئی ایکسکیوز نہیں مانے گا کہ اے خدا میں کیا کروں، میرے زمانے میں تو کوئی امام نہیں تھا لہذا میں گمراہ ہو گیا۔ تو اللہ کی آواز آئے کہ اگر امام پردے غیب میں بھی تھا، حسین کی مجلس تو تھی۔ کتنی مجلسوں سے جا کے تم نے ہدایت لی، کتنی مجلسوں میں جا کر تم نے قال قال رسول اللہ، قال قال علی بن ابی طالب سنا، اتنے فرامین سنے، اتنی باتیں سنی، اب اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو تم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہدایت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رب کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے لیے کسی نہ کسی کو ہادی بنا کے بھیجے۔ اب وہ تمہاری ہدایت کے لیے اسے سر بھی کٹانا پڑے وہ کٹوا دے گا، تمہاری ہدایت کے لیے اکبر بھی قربان کرنا پڑے وہ قربان کر دے گا، کیونکہ یہ ڈیوٹی آف امام ہے کہ وہ تمہاری کیا کرے؟ ہدایت کرے۔ مصطفیٰ پتھر کھا رہے ہیں، حضرت یحییٰ کا گلا کٹ رہا ہے، ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اسماعیل کو کس سرزمین میں بھیجا گیا، کس کی ہدایت کے لیے؟ فرمایا تیری ہدایت کے لیے، انبیاء تیری ہدایت کے لیے، اولیاء تیری ہدایت کے لیے، مجلسیں تیری ہدایت کے لیے، خطبات تیری ہدایت کے لیے، جمعہ تیری ہدایت کے لیے، تاکہ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ پروردگارا میری ہدایت کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ تو کائنات میں رب نے کس کا بندوبست کیا؟ ہدایت کا بندوبست کیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ دیکھیے دنیا کی بڑے سے بڑی فیکٹری جو ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے؟ پروڈکٹ بناتی ہے۔ کوئی ٹی وی بناتا ہے، کوئی واشنگ مشین بناتا ہے، کوئی مائکرو ویو بناتا ہے، کوئی موبائل بناتی ہے۔ تو جب فیکٹری برانڈڈ ہوتی ہے، مثلا آئی فون کا موبائل ہے، سیمسنگ کا موبائل ہے، نوکیا کا موبائل ہے، فلاں کمپنی کی مشین ہے، جب آپ وہ مشین گھر لے کر آتے ہو، مشین بنائی کس نے؟ فیکٹری نے۔ اب جب فیکٹری نے مشین بنائی ہے، اس مشین کو چلانا سکھائے گا کون؟ جس نے مشین بنائی ہے۔ موبائل میں نے لیا، مجھے نہیں پتا۔ اب جب بھی آپ کوئی موبائل لیتے ہو، اس موبائل یا اس مشین یا اس ٹی وی کے ساتھ میں چھوٹی سی بک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گائیڈ بک۔ اس میں لکھا ہوتا ہے یہ بٹن دباؤ گے تو چلے گی، یہ بٹن دباؤ گے تو آف ہو جائے گی، اس بٹن سے والیوم اپ ہوتا ہے، اس بٹن سے والیوم ڈاؤن ہوتا ہے۔ مطلب مشین بنانا بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ فیکٹری کی۔ اور اس مشین کو چلانا کیسے ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ توجہ ہے میری طرف نا؟ اس مشین کو چلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فیکٹری کی۔ اب علماء فرماتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی مشین کا نام ہے انسان، جس نے ساری مشینیں بنائی۔ جہاز انسان نے بنایا، ٹی وی انسان نے بنائی، لائٹ انسان نے بنایا، پنکھا انسان نے بنایا، ہر شے کس نے بنائی ہے؟ انسان نے بنائی۔ تو اتنی عقل تو ہے، مشین بنانے کے بعد گائیڈ بک بھی کس نے بنانی ہے؟ میں نے بنانی ہے
کہ میں مشین کو چلاؤں کیسے؟ تو کہا کیسے ممکن ہے جو کائنات کی اتنی بڑی مشین بنائے جس کا نام انسان ہو اور اس مشین کو چلانا کیسے ہے وہ ہمیں سکھایا نہ جائے۔ چھوٹا سا موبائل ہو اس کے ساتھ گائیڈ بک ہے تو ماسو فرماتے نہیں، اس نے مشین بھی بنائی، اس نے ساتھ میں گائیڈ بک بھی دی جس گائیڈ بک کا نام تھا قرآن مجید۔ یہ قرآن انسان کی مشین کے لیے آیا کہ تم نے یہ 2 پاؤں پہ چلنے والی مشین کو چلانا کیسے ہے، تم نے کب اس کو آن کرنا ہے، تم نے کب اس کو آف کرنا ہے، تم نے آنکھوں سے کس کو دیکھنا ہے، تم نے آنکھوں سے کس کو نہیں دیکھنا، تم نے کانوں سے کون سی آوازوں کو سننا ہے، تم نے کانوں سے کون سی آواز کو نہیں سننا، تم نے شکم میں کون سا لقمہ ڈالنا ہے، تم نے شکم میں کون سا لقمہ نہیں ڈالنا، تم نے زبان سے کون سے لفظ کہنے ہیں، تم نے زبان سے کون سے لفظ نہیں کہنے۔ یہ حرام و حلال کیا ہے؟ اس مشین کو چلانے کی ٹریننگ ہے کہ انسان اگر مسلمان ہے خنزیر نہیں کھا سکتا، بکرا کھا سکتا ہے، انسان اگر مسلمان ہے آنکھوں سے حرام کو نہیں دیکھ سکتا، حلال کو دیکھ سکتا ہے، انسان اگر مسلمان ہے زبان سے گالیاں نہیں دے سکتا لیکن حسین کو سلام کر سکتا ہے، انسان اگر مسلمان ہے کانوں سے اچھی آوازوں کو سن سکتا ہے لیکن بدکاری کی آوازوں کو نہیں سن سکتا۔ تو یہ کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن بتاتی ہے کہ میں نے اس مشین کو چلانا کیسے ہے۔ اب ایک عقل مند جوان تھا کہ مولانا مثال بڑی آپ نے اچھی دی، لیکن دیکھیے کمپنیاں جب گائیڈ بک دیتی ہیں ضروری تو نہیں ہر بندہ پڑھا لکھا ہو، ضروری تو نہیں ہر بندہ گائیڈ بک کو پڑھے لکھے۔ میں نے کہا ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، گائیڈ بک اللہ نے اب ضروری تو نہیں ہر بندے کو قرآن پڑھنا آتا ہو، کوئی سرائے کی زبان والا اسے عربی نہیں آتی، گائیڈ بک ہے انگلش میں، کسی نے الف بے ABC بھی نہیں پڑھا، وہ کیسے پتہ لگائے؟ تو میں نے کہا دیکھو دنیا کی کمپنی کی رسم ہے، پہلے گائیڈ بک دیتی ہے اس کے بعد نیچے ہیلپ لائن دیتی ہے۔ صرف گائیڈ بک سے ہدایت نہیں ملتی جب تک ہیلپ لائن نہ ہو۔ اب کمپنی کہتی ہے اگر میری گائیڈ بک سمجھ نہیں آتی تو ان نمبروں پہ کال کرو، ہم تجھے سمجھائیں گے کہ گائیڈ بک کہنا کیا چاہتی ہے۔ تو کہا کہ اگر اللہ نے بھی گائیڈ بک دی ہے تو کوئی ہیلپ لائن ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا گائیڈ بک بھی ہے، 12 ہیلپ لائنیں بھی ہیں۔ اگر سمجھ نہ آئے تو میں نے کہا ہیلپ لائن پہ رابطہ قائم کرو تو آیت بھی سمجھ آئے گی، قرآن بھی سمجھ آئے گا۔ کہ مولوی صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، لیکن ایک بات اب بھی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہ دیکھیے اللہ نے ہدایت کے لیے گائیڈ بک بھی بھیجی، اللہ نے ہدایت کے لیے گائیڈر بھی بھیجے، مطلب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے۔ کہ جب سب کچھ ہے تو پھر امت میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر یہاں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، پھر امت میں اتنے فرقے کیوں بنے؟ میں نے کہا ایک مسئلہ ہو گیا امت میں۔ کہ کون سا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا دیکھو موبائل ہو آئی فون کا، نمبر ملاؤ سیمسنگ کا، موبائل ہو آئی فون کا، نمبر ملاؤ سیمسنگ کا، کمپنی ہو کہیں اور کی، نمبر ملاؤ کسی اور کمپنی کا۔ تو میں نے کہا ہدایت ملے گی کہ نہیں؟ کہا نہیں، نمبر وہی ملانا پڑے گا جو گائیڈ بک میں لکھا ہوا ہے۔ الگ سے نمبر نہیں ملا سکتے، نمبر وہی ہوگا۔ میں نے کہا اور آسان کر کے سمجھا دوں، موبائل ہے کہاں مولانا، سم کارڈ ہے کہاں جی مولانا، کس کمپنی کا ہے؟ مثلاً کہاں موبلنگ کا ہے، کسی کے پاس زوم کا ہے، کسی کے پاس وارد کا ہے، پبلسٹی نہیں کر رہا میں کمپنیوں کی۔ کسی نے کہا مولانا آپ کا نمبر کیا ہے؟ مثلاً میں نے بول دیا میرا نمبر ہے 0306، ہاں پورا نہیں بتاؤں گا، 0306۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا۔ میں نے کہا آپ اپنا نمبر بتاؤ کا 0300 میرا نمبر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کا نمبر، یہ نمبر کا گیم بڑا عجیب ہے، کسی کا نمبر 0306 ہے، میں نے کہا اگر تم 0 کو آگے رکھو 6 کو پیچھے رکھو مولوی کا نمبر ملے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا تیرا 00 ہے، اگر میں 0 کی جگہ 1 لگا دوں یا 4 لگا دوں تیرا نمبر ملے گا؟
کا نہیں ملے گا. میں نے کہا جب ایک عام سا موبائل کا نمبر ایک کو ادھر یا ادھر کرو تجھے مولوی نہیں ملتا, تو پہلے کو چوتھے کو بندوبست بھی کیا. رب نے ہدایت کے لیے گائیڈ بک بھی دی. رب نے اس گائیڈ بک کو سمجھانے کے لیے ہیلپ لائنیں بھی دیں. امت کہاں گمراہ ہوئی, یہ الگ کمپنیوں کے نمبروں میں لگ گئی. تبھی فرمانا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں, در کون ہے؟ یہ نمبر ہے جہاں سے تم نے ہدایت لینی ہے. اب کسی کو دیواریں بنا دیا, کسی کو چھت بنا دیا, کسی کو کھڑکی بنا دیا. ہدایت ایسے تو نہیں ملنی. جو ایڈریس خدا نے بتایا اسی ایڈریس پہ چلو گے تو ہدایت ملے گی. غلط ایڈریس پہ چلے جاؤ گے تو ہدایت ملنے والی نہیں. یہ ایڈریس ہے نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اتنا لمبا ایڈریس خدا بتا رہا ہے, میں اللہ ولی ہوں, میرا رسول ولی ہوں. لیکن جب تیسرے کی باری آئی اللہ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ تیسرا وہ ولی ہے جو صاحب ایمان ہے, نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جاتا ہے. یہ خدا ایڈریس بتا رہا ہے کہ تم نے اگر ہدایت پانی ہے تو تم نے صحیح نمبر کو لینا ہوگا. ہدایت پانی ہے صحیح ہیلپر کے پاس جانا ہوگا. ہدایت پانی ہے حقیقت میں حق کے پاس جانا ہوگا. اور جب جاؤ گے تو نتیجہ دیکھو گے کوئی حبیب ابن مظاہر بن. چکر ہدایت کا چکر ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ مسلمانوں کو ہدایت نہیں مل رہی, گائیڈ بک سارے مسلمانوں کے پاس ہے, نمبر غلط ملا رہے ہیں. کبھی اس کا نمبر ملاتے ہیں جو یہ کہے کہ جس نے مکے کی پیاز مکے میں کھائی اسے جنت مل جائے. ایسے لوگوں کے نمبر ملاؤ گے. تو یہ کہے کہ حاکم چاہے فاسق ہو, فاجر ہو, حبشی غلام ہو, کشمش جیسے بال ہوں, لیکن اس کی اطاعت بھی امت پر کیا ہے, واجب ہے. پھر یزید جیسے حاکم تجھے ملیں گے, پھر شرابی کبابی حاکم تجھے ملیں گے. آج بھی امت کا یہی حال ہے. کل ہی مجلس میں نے آیت پڑھی کہ قرآن کی آیت بڑی پیاری ہے, اس میں آپ ہر مسلمان کو جھنجھوڑ سکتے ہو جنہوں نے غلط نمبر پہ اپنا دین ڈائل کیا ہوا ہے. کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یہ آیت ہر بچہ شیعہ یاد کر لے. کہ اطاعت کرو کس کی, پھر اطاعت کرو کس کی, پھر تیسری اطاعت ہے و اولی الامر منکم, اور جو تم میں سے صاحب امر ہو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے. اب یہ قرآن ہے, واو ہے, واو استنافیہ نہیں, واو عطف ہے. اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. مطلب جیسے اللہ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے ویسے رسول کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے, ویسے اولی الامر کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے. اب کہو کہ رسول کو تو پوری امت جانتی ہے, اللہ کو تو ہر مسلمان جانتا ہے, مسئلہ کہاں اٹکا؟ کیونکہ بحث اطاعت کی ہے. جو رسول کہے سمعن و طاعتن, جو اللہ کہے سمعن و طاعتن, جو اولی الامر کہے گا میں نے ویسے ہی اطاعت کرنی ہے جیسے اللہ رسول کی کرتا ہوں. اب ہر مفتی ہر مولوی سے پوچھی, میں نے کہا نا غلط نمبر ملاؤ گے ایڈریس غلط ملے گا. پاکستان کے مفتی کو فون ملاؤ, جناب اولی الامر کون ہے, رانگ نمبر ہے نا, غلط نمبر ملایا آپ نے. تو کہے گا کہ تمہارا اولی الامر شہباز شریف ہے. خوش نصیب ہو گیا مسلمان. اب جو شہباز شریف کہے وہ تم پر واجب. جیسے وہ نیلے کپڑے پہنے تمہارے لیے پہننا سنت,
جیسی وہ ڈریسنگ کرے امت کے لیے ویسی ڈریسنگ کرنا کیا بن جائے؟ مستحب بن جائے. لیکن تم نے اپنے مولوی کو نمبر ملایا اور کہا کہ اولو الامر کون ہے. یہ صحیح نمبر ملانے کے بعد جواب ملا وہ پردے غیب میں ہے. نظام اسلام بدل جاتا ہے جب آپ یہ کہو وقت کا حاکم کون ہے؟ اولو الامر ہے، اور اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اب جو اس کے مقابلے میں نکلے گا اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. قاضی شرح قاضی تھا کہ نہیں؟ پڑھا لکھا بندہ. امیر المؤمنین نے قاضی القضات رکھا ان میں سے بعض لوگوں کو، فیصلہ کرتے تھے قرآن کی آیتوں پہ ہر چیز پر. لیکن جیسے ان کے نمبر غلط ہو گئے، ہادی غلط مل گئے ان کو، تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی کیا کرنے لگے. قاضی کا مطلب یہ ہے جب قاضی فیصلہ دیتا ہے وہ اکارڈنگ دا لا دیتا ہے کہ فلاں صاحب کو پھانسی ملے گی اس قانون کے مطابق، یہ 10 سال جیل میں جائے گا اس قانون کے مطابق، اس کے ہاتھ کٹیں گے اس قانون کے مطابق، اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے اسلام کس قانون کے مطابق. اب قاضی شرح نے فتویٰ دیا کہ حسین واجب القتل ہے. ہوا میں دیا تھا نہیں، اس نے نیچے قانون لکھا تھا کہ حکم قرآن ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر کون ہے؟ جو وقت کا حاکم ہے. اور آج ہمارے وقت کا حاکم کون ہے؟ یزید ہے. لہذا یزید کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. اور جو اولو الامر کے مقابلے میں آئے اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے. پوری امت کھڑی ہو گئی مفتی کے ایک فتوے پہ کس کو قتل کرنے کے لیے؟ نبی کے نواسے کا گلا کرنے کے لیے، نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں اتارنے کے لیے. کیونکہ ہادی کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، ابو بکر کی حکومت آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ ہم زکوٰۃ کسے دیں گے؟ اولو الامر کو دیں گے. اور ہم آپ کو اولو الامر مانتے نہیں ہیں. رسول خدا کا سب سے بڑا صحابی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، جناب خالد ابن ولید نے جناب مالک ابن نویرہ کو قتل کیا. آگے جملے نہیں پڑھ سکتا جو تاریخ میں لکھا ہے کیا کیا کیا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. اور آج ہمارے مفتی اس چیز پہ لگ گئے کہ قتل کیا تھا، جائز تھا کہ نہیں تھا. امام شافعی اس پہ لگ گئے کہ انہوں نے جو کیا تھا چلو نکاح کیا ہوگا. پھر بحث چلی، ایک بندہ مر گیا، بیوی نے 4 مہینہ عدت کرنی ہے، بغیر عدت کے نکاح کیسے کیا؟ پھر بعض میں لکھا کیونکہ کافر حربی بن چکا تھا، یہ بن چکا تھا فلاں کی. ایک شخص کو بچانے کے لیے 100 قوانین نکالنے پڑے. کیوں کہ حاکم کے مقابلے میں آیا تو لہذا کیا ہے؟ قتل کیا ہے؟ جائز ہے. آج اکثر سوال کیا جاتا ہے امیر المومنین نے صبر کیوں کیا؟ گھر پہ حملہ ہو گیا، جناب فتویٰ نکل چکا تھا. جو حاکم کے مقابلے میں کھڑا ہو اس کا قتل کیا ہے؟ وہی کام جو کربلا میں کیا گیا وہ مدینے میں ہوتا. نسل امامت کو خطرہ ہے. جب مولا علی کو خلافت دینے کے لیے بھی آئے تو مولا علی فرماتے اس قدر ہجوم تھا کہ علی یا خلیفہ بنو اور نہیں بنو گے تو ہماری تلواریں تمہاری گردن پر ہوں گی. جنگ صفین میں علی فیصلہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو ہماری تلواریں تمہاری گردن پہ ہوگی. مالک اشتر کہتے ہیں مجھے خوف آیا، اتنا ہجوم تھا کہ حسنین لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں. وہ امت جس نے قرآن تو لیا پر جس نے قرآن کی صحیح طریقے سے ہدایت دینی تھی امت نے ان کا راستہ چھوڑ دیا. 50 سال کا فاصلہ بھی نہیں ہے، 60 ہجری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگ جائے. مسلمان ہیں، جس محمد کا کلمہ پڑھیں اسی مصطفیٰ کی بیٹی کو کیسے ماریں گے؟ گھر کو کیسے آگ لگائیں گے؟ پھر اسی مسلمان سے پوچھو، واقعہ کربلا حجتوں کو تمام کرنے کا واقعہ ہے. واللہ اگر کربلا نہ ہوتی تو مظلومیت اہل بیت اور ظالموں کے چہروں کا قریب منظر پیش نہ ہوتا. جنگ صفین ہوئی تو مفتی نے فتویٰ دیا مارنے والا بھی جنت میں مرنے والا بھی جنت میں.
جنگ جمل ہوئی، فتویٰ ملا مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ مدینے کا واقعہ ہوا کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ جناب مالک کا واقعہ ہوا کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ جناب عمار یاسر کا واقعہ ہوا کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں۔ کیا گارنٹی تھی کربلا میں حسین شہید ہوتے؟ یہی تو کہنا تھا کہ مارنے والا بھی جنت میں اور مرنے والے بھی جنت میں۔ لیکن آج کسی مفتی کو یہ جرت نہیں ہوتی، جمل کے لیے بول دیتا ہے، صفین کے لیے بول دیتا ہے، مدینے کے لیے بول دیتا ہے، مشاجرات اصحاب کے لیے بول دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا، خطا اجتہادی خطا تھی، لہذا اس نے بھی اپنا اجتہاد کیا، اس نے بھی اپنا اجتہاد کیا، اور اللہ جانے اور یہ جانے دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ کربلا میں بھی تو بقول اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کے اصحاب کی اولادیں تھیں نا۔ ابن سعد کون ہے؟ صحابی کا بچہ ہے۔ یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے۔ حسین کون ہیں؟ خود صحابی بھی ہیں، نواز رسول بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور پسر صحابی بھی ہیں۔ تو کیوں آج جرت نہ ہوئی یہ کہنے پر کہ مارنے والا بھی جنت میں، مرنے والا بھی جنت میں؟ یہ جو ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوال ڈالا گیا، جب حسین کربلا جا ہی رہے تھے تو زینب کبریٰ کو لے کر کیوں گئے؟ سمجھو حکمت اہل بیت۔ بچوں کو لے کر کیوں گئے؟ علم امام میں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، پھر علی اصغر کو لے کر کیوں گئے؟ پھر سیدہ سکینہ کو لے کر کیوں گئے؟ پھر شادی ہوتے وقت سیدہ نے یہ شرط کیوں رکھی کہ جہاں میرا حسین جائے گا وہاں مجھ زینب کو جانے دیا جائے گا؟ تقدیر الہی ہے۔ کری چہروں سے نقاب کیسے اترے ہیں؟ معصوم کو پتا ہے 1400 سال بعد آنے کے بعد یہ مفتی امت کو گمراہ کیسے کریں گے؟ اہل و عیال کے ساتھ کربلا ہے۔ کہتے ہیں علی اکبر حجت کبریٰ ہیں کہ نہیں؟ علماء فرماتے ہیں نہیں۔ قاسم حجت کبریٰ ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ لیکن کربلا کا ایک شہید ہے جسے بولا گیا یہ حجت کبریٰ، مطلب اللہ کی کربلا میں سب سے بڑی حجت کا کون؟ کا 6 مہینے کا بچہ علی الاصغر۔ یہ کربلا کی سب سے بڑی حجت کا اصغر حجت کبریٰ کیسے بنے؟ کہ کیونکہ اکبر لڑے تو کہتے دونوں جوان تھے نا، جہاد واجب تھا، لشکر یزید میں کوئی بندہ بقول ان کے جہاد کر رہا تھا، اور کس کے ساتھ جہاد کر رہا تھا؟ کہ حسین کا وہ لشکر تھا جو حاکم کا کیا تھا؟ مخالف تھا، لہذا اس سے جہاد کرنا کیا تھا؟ واجب تھا۔ تو کہا کہ 2 جوان آپس میں لڑے، ادھر سے بھی لوگ مرے، ادھر سے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے۔ یہ تو نہیں کہ صرف لشکر حسین میں افراد شہید ہوئے ہیں، اس سے زیادہ امام حسین والوں نے ان کے لوگ مارے ہیں کربلا میں، ادھر بھی لاشیں ادھر بھی لاشیں، دونوں لڑے، ایک اشتہاد تھا۔ لیکن کہا کہ جب گلو علی اصغر پہ تیر چلا، لشکر یزید کے سپاہیوں نے آوازیں بلند کی، ابن سعد تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو نے ہمیں یہ کہہ کر کربلا بلایا کہ حسین بیعت نہیں کر رہا، لہذا حسین کے ساتھ لڑنا جائز ہے۔ اکبر بیعت نہیں کر رہا، اور بیعت نہیں کر رہا، حبیب بیعت نہیں کر رہا، عباس بیعت نہیں کر رہا، اور ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے ان پر واجب ہے کہ یہ حاکم کی بیعت کرے، حاکم اولی الامر ہے، لہذا جہاد جائز ہے۔ کہ اے بدبخت یہ بتا 6 مہینے کا بچہ جو اپنی زبان سے پانی نہیں مانگ سکتا، تو نے اس سے کون سے بیعت لینی کہ اس کے گلے پہ کیا چلا دیا؟ تیر چلا دیا۔ سکینہ سے کون سی بیعت لینی؟ زینب کبریٰ سے کون سی بیعت لینی؟ چلو حسین کو شہید کر لیا نا، کہاں لکھا ہے جو بیعت نہ کرے؟ چلو اس کا قتل تم نے جائز مان لیا، پھر اس کے بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑا؟ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں وہ گھوڑے دوڑائے جو خاص نسل کے گھوڑے تھے۔ جب یہ لعین بدن اطہر امام پہ گھوڑے دوڑانے کے بعد واپس آیا، ابن سعد کو کہنے لگا، ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑایا تو میں نے اپنے کانوں سے حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز
تجھے کتاب بھی دی ہے، صحیح ہادی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ بھی رکھا ہے۔ اب یہ میری بدبختی ہوگی ان کو ماننے کے بعد بھی میں اگر ہدایت نہیں دیتا۔ کس قدر کریم تھے یہ واقعہ، سنو چند جملے مصیبت کے بیان کروں گا۔ کہتے جب کربلا سے قافلہ چلا، مدینے سے قافلہ چلا، ہدف تھا کہ ہم نے کوفے پہنچنا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کھجور کے درخت ہیں بڑی تعداد میں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو امام حسین کے پاس دوڑا گیا، آقا مجھے لگتا ہے کہ کوفہ قریب آ گیا ہے۔ امام نے کہا کیسے عباس؟ کہ مولا مجھے کھجیوں کے درخت نظر آ رہے ہیں، کوفے کے باہر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے۔ کہ مولا درختوں سے لگ رہا ہے، بس آبادی نزدیک ہے۔ امام نے نگاہ ڈالی، کہ عباس یہ کھجوروں کے درخت نہیں۔ کہ مولا کیا ہے؟ کہ عباس یہ ہور کا لشکر ہے جو ہمیں روکنے کے لیے آ رہا۔ انتظار کیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں شدید قسم کی گرمی، لشکر نڈھال، امام حسین سے مقابلہ ہوا۔ فوراً ابا عبداللہ حسین نے کہا کہ عباس مشکوں میں جتنا پانی ہے ان پیاسوں کو پلا دو۔ دیکھو ہادی کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں جب پچھلے مقام پہ امام حسین نے کہا تھا جتنے مشک ہیں سب میں پانی بھرو، تو کہتا میں پریشان تھا۔ جب مولا کو پتا بھی اتنے کلومیٹر کے بعد پھر پانی آنے والا ہے تو اتنا پانی کیوں بھروایا جا رہا ہے، جیسے 5 6 8 9 دنوں کا پانی ہو۔ لیکن اب مجھے پتا چلا یہ پانی حسین اپنے لیے نہیں، اور کے لشکر والوں کے لیے بھروایا کہ جیسے اترے سب کو پانی، یہاں تک کہ امام نے فرمایا عباس جب سب پانی پینے تو ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پینے۔ اگلا جملہ یہ امام ہے جو انسان کو بھی جانتا ہے، حیوان کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا عباس گھوڑے کی نیچر ہے جب تک اس کا پیٹ پانی سے بھرتا نہیں وہ اپنا منہ نہیں ہٹاتا۔ عباس جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو مشک نہ ہٹا۔ یہ ابا عبداللہ حسین ہے کہ سب کو پانی پلایا۔ عباس علمدار کہتے ہیں جب سب نے پانی پی لیا، آخر میں دیکھا دور سے ایک بندہ اونٹ پہ آ رہا ہے۔ کہ اتنی گرمی لگی، جنگی لباس اس نے پہنا ہوا ہے، سر پر کلاه لباسی پڑی ہوئی ہے، شدت گرمی کبھی ادھر ڈھلتا ہے کبھی ادھر ڈھلتا ہے۔ کہ جب اس پیاسے کو امام حسین نے دیکھا تو بڑی تیزی سے آگے بڑھے اور کہا یا اخو العرب، عرب بھائی جلدی وہ نیچے اتر آ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گرمی تجھے نڈھال کر دے۔ کہ عباس پانی لے کر آئے، امام نے ہاتھ میں مشکیدہ لیا، لیکن جب حسین نے کہا جلدی نیچے اتر، کہ اس نے امام حسین کی آواز نہیں سنی، شدت پیاس اتنی تھی کہ حسین نے اس کے اونٹ کی مہار کو پکڑا، یا گھوڑا تھا پھر اس کو زمین پہ بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اسے کہا اب نیچے اتر آ۔ کہتے ہیں اب بھی یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کہ پھر امام حسین آگے بڑھے، خود اسے اتارا، اس کی ذرا کو کھولا، شدت گرمی سے کہیں مر نہ جائے۔ مختارین سب نے کیا لیکن جو میں نے کیا، بتا بدبخت تو نے کیا کیا؟ کہ مختار جب آواز بلند ہوئی کہ قتل الحسین، حسین مارے گئے، کہ ہر بندہ دوڑا امام حسین کے بدن کی طرف، کوئی ذرا اتار کے لے گئے، کوئی کمربند اتار کے لے گئے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا۔ وہ آخری کرتا جو نشانی سیدہ تھی وہ بھی اتار کے لے گئے۔ کہ مختار جب میں بدن ابا عبداللہ پہ پہنچا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا خالی ہاتھ کیسے جاؤں، آیا ہوں تو کچھ لوٹ کے جاؤں۔ کہ مختار پھر میں نے غور سے نگاہ ڈالی حسین کے بدن پہ تو میری نگاہ حسین کے ہاتھ پہ پڑی۔ امام حسین کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایک انگوٹھی تھی۔ مختار میں نے بڑی کوشش کی اس انگوٹھی کو اتاروں لیکن اتر نہیں رہی تھی۔ کہ لائی پھر تو نے کیا کیا؟ مختار میں نے خنجر نکالا، میں نے حسین کے ہاتھ سے انگلی کو کاٹا اور اس انگوٹھی کو خدا لے گیا۔ یہاں تو آپ سب نے سنا ہوگا تاریخ میں علماء سے، ذاکروں سے، لیکن جو ظلم اگر ہادی سے دور ہو جاؤ تو انسان کتنا قسی بن جاتا ہے۔
اگر صحیح بندوں سے دور ہو جاؤ تو یہ راہیں تجھے کہاں تک لے کر چلی جاتی ہیں۔ یہاں امام حسین العابدین فرماتے ہیں یہ لعین وہی تھا جسے میرے بابا نے اتار کر سر گھٹنے میں رکھ کے باندھا۔ ایک طرف کرم ہی کرم ہے، ارے جو اپنے دشمنوں کو پانی پلائے یہ نہیں ہو سکتا وہ اپنے محب کو قیامت میں اکیلا چھوڑ دے۔ وہ تو کریم ہے، کرم کریں گے، لیکن سوال یہ ہے میں نے بھی تو کچھ لے کر جانا ہے۔ جس کو دیکھ کر امام حسین کے دل کو کیا ملے؟ ٹھنڈک ملے، اور وہ ٹھنڈک ہے گریہ ابا عبداللہ حسین۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں چھٹے امام کا قول ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے ہونا چاہتے ہیں، ورنہ تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا زادہ ہے، میں زہرا اس سے راضی تو بھی اس سے راضی۔ دلوں کو کربلا روانہ کریں، مدینے روانہ کریں۔ آئیے ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو کیا، ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو کیا۔ میرے مولا کا فرمان ہے جو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ آواز تھوڑی بڑھا دیجئے گا سب مل کے السلام حسین کی صدا گونجنی چاہیے سب مل کے السلام علی الحسین و علی علی ابن ماشاءاللہ و علی بلند آواز سے السلام علی حسین و علی حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب میرا سلام ننے سے رخساروں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں، یہ کسی ذاکر و عالم کا سلام نہیں ہے،
کبھی شمر کے تماچوں میں رنگ دیدہ کیا، کبھی ظالم کے تماچوں میں رنگ سیاہ کیا۔ کسی بچی کا بچپن میں یتیم نہ بنائے، اگر کوئی مسلمان کے شیعہ تماچوں پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہ حدیث یاد کرو، رسول خدا کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں، اگر ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا پڑے، پہلے تو مارا نہ کرو، پر ادب کے لیے اگر جانور کو بھی مارنا پڑے، فرماتے ہیں اس کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے منہ میں نہ مارا کرو۔ انہوں نے نبی کی نواسیوں کو اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئیں۔ اگر کسی کو رونا نہ آئے، نبی کا جملہ یاد کر کے رو دے۔ فرمایا مسلمانوں، کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ منہ میں آنکھیں ہیں، منہ میں رخسار ہے، منہ میں ہونٹ ہے۔ اگلا جملہ امام زمانہ کا بڑا درد بھرا جملہ ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان نے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا۔ اللہ جانے اس مصیبت پہ امام زمانہ کس لیے رو رہے ہیں، شاید رسول کا فرمان ہو، کبھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ اگلا جملہ درد بھرا جملہ، فرمایا میرا سلام ان خشک ہونٹوں، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اگر صرف